نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا کروڑہا شکر اور احسان کہ جس کی خاص توفیق سے آج ہم ایک خاص موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ایک خاص شخصیت کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کریں گے۔ رب ذوالجلال اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے ہمیں ایسے نفوس قدسیہ کے نقش پاک کو مشعل راہ بنانے کی اللہ پاک توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، افضل البشر بالتحقیق بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل، تاجدار صداقت، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، الحمدللہ، کہ روئے زمین پر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ترین جو شخصیت اور ہستی ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، الحمدللہ، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ماہ مقدس جو ہے، یہ یوم وصال کا ماہ مقدس ہے، 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے بڑی شانوں سے نوازا، یعنی یہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جن کو رب تعالی نے قرآن کریم میں صحابی رسول ہونے کا ٹائٹل اور شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ جن کو خود رب کہہ رہا ہے کہ یہ حضور کے ساتھی ہیں، صاحب ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مبارک ہستیاں، یہ نفوس قدسیہ، یہ تابندہ اور روشن ستارے امت کے لیے مشعل راہ ہے، رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں، راہبر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان نفوس قدسیہ پاکان امت کا جو ایک ایک لمحہ ہے سیرت کا، وہ تابندہ بھی ہے، رخشندہ بھی ہے اور تابناک ہے، الحمدللہ۔ امت مسلمہ جو اس وقت مسائل کے انبار تلے دبی ہوئی ہے، امت مسلمہ کی جو کشتی ہے وہ بیچ منجھار کے پھنسی ہوئی ہے۔ اگر امت چاہتی ہے، ہم چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیچ منجھار کے یہ جو کشتی ہماری طوفانوں کی نظر ہو گئی ہے، خطرناک لہروں کی نظر ہو گئی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کشتی ہماری ہے یہ ساحل مراد تک پہنچ جائے باخیریت، باسلامت، امن اور عافیت کے ساتھ، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان نفوس قدسیہ و پاکان امت کی سیرت کو مشعل راہ بنا کر
اپنی زندگی کو ترتیب دیں. جو اللہ رب العزت نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی ہیں بقیہ زندگی کے لیے، اب بھی وقت ہے کہ اگر ہم ان نفوس قدسیہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ یہ جو میرے کلہم اصحاب رسول ہیں، تمام کے تمام اصحاب رسول، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت، فرمایا یہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، اگر تم میں سے کوئی بھی کسی ایک کی بھی اقتدا کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت کا نور عطا فرما دے گا. حدیث رسول پر غور کیجئے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان چمکتے دمکتے ستاروں میں سے کسی ایک کی بھی آپ اگر پیروی اختیار کر لیں گے، نقوش پاک کو مشعل راہ بنا لیں گے، ان کی سیرت طیبہ کو مشعل راہ بنا لیں گے، تو رب تعالیٰ تمہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے گا. کتنی خوبصورت بات میرے کریم رسول نے اپنے پیارے پیارے اصحاب کے بارے میں فرمائی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام بھی سبحان اللہ. ایک مرتبہ مسجد نبوی کا صحن مبارک تھا اور بالکل سامنے روضہ رسول نظر آ رہا تھا. ایک شخص نے، کسی پوچھنے والے نے پوچھا، کس سے پوچھا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا. اور حضرت امام زین العابدین کون ہیں؟ یہ سید الساجدین ہیں، سید الشہداء، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں امام زین العابدین. کسی نے پوچھ لیا کہ امام صاحب حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارک میں ابو بکر و عمر کا مقام کیا تھا؟ حضور کی ظاہری زندگی میں ابو بکر و عمر کا مقام کیا تھا؟ تو حضرت امام زین العابدین کا جواب سنیے کہ اہل بیت اصحاب رسول سے کتنی محبت اور کتنا پیار تھا، کتنا ادب اور احترام تھا ایک دوسرے کا. آپ نے روضہ رسول کی طرف اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ادھر دیکھو، جو آج مقام ہے نا ابو بکر و عمر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کی ظاہری، کریم آقا کی ظاہری وصال اپنا حیات مبارک میں بھی ابو بکر و عمر کا یہی مقام تھا. یعنی کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ میرے کریم رسول نے ان دونوں کو اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے، تو ظاہری حیات مبارک میں بھی یہ دونوں شخصیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. اور ایک حدیث پاک میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد مسجد نبوی کے صحن سے نکلے، جو ہی دروازے پر آپ تشریف لائے، نکل رہے تھے مسجد نبوی کے صحن سے اور مسجد نبوی سے باہر، دروازے پر جب پہنچے تو ایک جو آپ کا مبارک دایاں مبارک ہاتھ تھا، آپ نے اس مبارک ہاتھ سے سیدھا ہاتھ جو تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ہاتھ پکڑا ہوا تھا.
یعنی اس ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق تھے اور بایاں ہاتھ جو تھا ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ دونوں کو ایسے پکڑ کے آپ باہر تشریف لا رہے تھے۔ یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے، پیار کا انداز ہے، شفقت کا انداز ہے، اپنے کریم، اپنی محبت میں رہنے والے، حضور کی محبت میں رہنے والے اصحاب رسول سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت اور پیار کا انداز دیکھیے کہ وہ ابو بکر و عمر سے کتنا پیار فرماتے تھے۔ ایسے لے کے باہر نکلے تو سامنے سے ایک شخص وہ آ رہا تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا، روح پرور منظر تھا، نورانی منظر، واقعتاً یہ روح پرور منظر تھا، اور وہ یہ منظر دیکھ کے مسکرانے لگا، خوش ہوا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ تو دلوں پر نظر رکھنے والے ہیں، آپ نے ان کے دل پر نظر کی اور ان کا جو وہ شوق تھا، محبت تھی، جو پیار تھا، وہ جو اس کے دل میں کتنی خوشی کا ایک سمندر تھا، وہ جو موجیں اور ٹھاٹھے مار رہا تھا سمندر، وہ کتنے خوش ہوئے کہ دیکھو کتنا حسین منظر ہے کہ سید الانبیاء والمرسلین کے دونوں ہاتھوں میں ایک ابو بکر ہے اور دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوا تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے میرے کریم نے زبان نور سے ارشاد فرمایا، سنیے گا حضور نے کیا فرمایا۔ اس سے ہمیں ابو بکر و عمر کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا دیکھنے والے اور خوش ہونے والے سن، یہ جس طرح آج اور ابھی دیکھ رہا ہے نا یہ منظر، تو کل قیامت کا دن جب ہوگا تو قیامت کے دن بھی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے روضہ اقدس سے اپنی قبر مبارک سے اٹھایا جاؤں گا، اور فرمایا پھر جس طرح میں اٹھایا جاؤں گا اور جس طرح آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، فرمایا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح جناب اٹھیں گے الحمدللہ۔ یعنی میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی شفقت ہے ابو بکر و عمر سے۔ اور ایک مزے کی بات اپنے ناظرین اور اپنے سامعین کے لیے، بڑی پتے کی بات، بس آخری بات، کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کا مبارک روضہ ہے، جو آپ کا مبارک روضہ، آپ کی قبر انور، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے، وہ بقع نور ہے الحمدللہ، اللہ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک روضے پر۔ لیکن آپ کے جو آس پاس دو ایک اور قبریں بھی ہیں، کبھی غور کیا؟ کسی سے پوچھیں، کسی سے پوچھ لیں کہ یہ جو آس پاس دو قبریں ہیں یہ کس کی ہیں؟ جن کے سینے میں ابو بکر و عمر کی محبت ہوگی وہ تو فوراً بتا دے گا، اور جن کا سینہ ابو بکر و عمر کے بغض میں جل رہا ہوگا، سڑ رہا ہوگا، کوئلہ بن رہا ہوگا، وہ نہیں بتائے گا آپ کو، مر جائے گا وہ یہ بات نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بس دعا کر سکتے ہیں نا ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ اللہ کے بندے، یہ اصحاب رسول، تمہیں ان کے مقام کا ہی نہیں پتا کہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ یہ اصحاب رسول کی شان میں ہے۔ آپ پڑھیں نا قرآن کریم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ اصحاب رسول کی شان بیان کی جا رہی، وہ جس پہ اللہ راضی ہو جائے اور وہ اللہ پہ راضی ہو جائے
تو ہما شما کس کھاتے میں ہے کہ یار ان کے بارے میں ہم زبان درازی کریں؟ استغفر اللہ، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ایسی پاکیزہ ہستیوں کی توہین کرنے سے پہلے ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں لب کھول رہے ہیں، اس ہستی کا مقام کیا ہے، رب کی بارگاہ میں اس کی عزت کیا ہے، وقار کیا ہے، شرف کیا ہے، رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ رب کے رسول نے جناب حدیث نبویہ باقاعدہ باب ہے صحاح ستہ کے اندر اور متعدد کتب حدیث کے اندر فضائل صحابہ رسول کے بارے میں بے شمار، ابو بکر صدیق کے حوالے سے الگ باب ہے، عمر فاروق کے حوالے سے، عثمان غنی کے حوالے سے، مولا علی شیر خدا کے حوالے سے، دیگر صحابہ رسول کے حوالے سے بہت سارا مواد ہے۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا، وہ سید الشہداء کے جو آس پاس ہیں، وہ سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین کے بھائی، دونوں بھائی مولا علی شیر خدا کی اولاد، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ حضرت امام حسین کے ایک طرف جو ہیں ابو بکر ہیں، دوسری طرف عمر ہیں۔ حضرت عمر مولا علی شیر خدا کے بیٹے، امام حسین کے بھائی۔ اب آپ کہاں سے جدا کرو گے؟ یعنی ایک سائڈ پہ نانا جی نے روضہ رسول اپنے پہلو میں ابو بکر و عمر کو سلا رکھا ہے، اور دوسری طرف نواسے نے سید الشہداء امام علی مقام نے اپنے بھائیوں ابو بکر و عمر کو جناب سلا رکھا ہے۔ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی کیا شان ہے کہ جب صبح 70,000 نوری فرشتے سدرۃ المنتہا سے زمین پر اترتے ہیں، مدینہ طیبہ کی سرزمین پر روضہ رسول پر اترتے ہیں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے، وہ شام تک 70,000 نوری فرشتے درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جو آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے آرام فرما ہے ابو بکر و عمر، الحمدللہ ان پر بھی اللہ کی رحمت، اللہ کے نوری فرشتوں کا درود، اللہ کے نوری فرشتوں کی رحمت اللہ کی طرف سے برس رہی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اب شام کو وہ چلے جاتے ہیں، 70,000 اور آ جاتے ہیں، صبح تک وہ 70,000 نوری فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور میرے کریم رسول کی بارگاہ میں عمر و ابو بکر بھی موجود ہیں، تو پھر وہ بھی فیض یاب ہو رہے ہیں ان درود و سلام کی برکات سے، انوار و تجلیات سے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ۔ ہم چاہے جتنی زبان درازی کریں، جتنا ہم ان پہ جناب لان تان کریں، یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ میرے کریم رسول نے فرمایا جو میرے اصحاب رسول کسی ایک کو بھی گالی دیتا ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے۔ جو ان نفوس قدسیہ پہ زبان درازی کرتا ہے، ان پر تو اللہ رسول کی لعنت، ان کے نوری فرشتوں کی لعنت برس رہی ہے، لیکن دوسری طرف جن کے بارے میں ہم جو بدبخت لوگ ہیں وہ زبان درازی کرتے ہیں، ان پر تو اللہ کے نوری فرشتے رحمت برسا رہے ہیں، ان پر رحمت برس رہی ہے اور قیامت تک برستی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین و سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، ہمیں چاہیے کہ 22 جمادی الثانی ہم گھر میں کھانا پکاتے ہیں، کھانا پکائیں، سب گھر والے باوضو ہوں، سب کو بٹھائیں، قرآن کی ایک آیت تلاوت کریں، 2-3 تلاوت کریں آیات مقدسہ، حضور کی بارگاہ میں ایک مختصر نعت ہو، درود و سلام پیش کریں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی منقبت ہے وہ پیش کرتے ہیں، کسی کو آتی ہے کوئی ایک بات جو رسول نے فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ بچوں کو سنائیں، اس کے بعد فاتحہ پڑھیں اور ایصال ثواب کر دیں، تمام کو ایصال ثواب کر دیں، جمیع صحابہ رسول کو، اہل بیت کرام کو، تابعین تبع تابعین کو، حضور کے والدین کریمین کو، جمیع انبیاء رسول کو، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیں، بالخصوص خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، اور آپ کے وسیلے سے رب سے دعا مانگیں۔ میرا ایمان ہے اور میرا یقین بھی ہے کہ آپ کے مقدس وسیلے سے مانگی گئی دعا رب تعالیٰ
رد نہیں فرمائے گا، قبول فرمائے گا۔ پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، تو بس یہ بڑا سنہری وقت ہے، اس دن کو ضائع مت کیجیے۔ ایصال ثواب کی مختصر گھر میں محفل کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے نفوس قدسیہ کی سیرت طیبہ اور نقوش پاک کو اللہ پاک ہم سب کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اصحاب رسول کا ادب اور احترام اور اہل بیت کی محبت بھی ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال کیجیے، محبتیں تقسیم کیجیے۔ اللہ حافظ۔